الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون حضرات محترم، بحیثیت مسلمان ہم ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جب ہر آنے والے دن، ہر آنے والے وقت میں ہمیں کسی نہ کسی تکلیف میں، اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ایک دکھ اور غم ختم نہیں ہوتا، ابھی اس کے زخم نہیں بھرتے، ایک نیا سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر انسان سوچے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے، بار بار گھنٹیاں بجائی جا رہی ہے کہ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رستے پہ بھاگ رہے ہو وہ رستہ تمہارا نہیں ہے۔ لیکن ہم اس وارننگ کی پرواہ کرنے کے بجائے بے تحاشا الٹی سمت پہ بھاگ رہے ہیں اور اس پہ نصیحت حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت یا آفت آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرتے ہیں کہ یہ سبب بنا، اس لیے یہ ہوا، آئندہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ہر آنے والے وقت میں ہمارے اندر بدعمالی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
تو اللہ رب العزت ایسے ہی وقت کے لیے شاید ہمیں وقت سے پہلے وارننگ دی تھی. سورۃ حدید 27واں سپارہ اس کی آیت نمبر 16 اللہ رب العزت کہتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کہ اللہ جو نصیحتیں کر رہا ہے، بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے دل ڈر جائیں. لیکن شاید بنی اسرائیل کی طرح آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ جب بھی نشانی آتی اللہ کہتے ہیں ثم قست قلوبہم، ان کے دل اور سخت ہو جاتے. فہی کالحجارہ، جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے، او اشد، یا اس سے بھی سخت. ہاں اس سے بھی سخت. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پتھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اے حضرت انسان، نہ تیری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اور نہ تو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جبکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ ہم پہ حق نازل ہو چکا. وہ حق کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن، جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ. ہم پہ حق نازل ہو چکا، نہ آئندہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ کسی فرشتے نے اترنا ہے، اور نہ کسی نبی نے آ کے ہماری اصلاح کرنی ہے. حق ہمارے پاس موجود ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی ہم سے پہلے جنہیں کتابیں دی گئی تھی، تم ان کی طرح نہ ہو جانا. من قبل فطال علیہم الامد، جب ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ لمبا ہو گیا. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. ایمان ہونے کے باوجود، کتاب حق ہونے کے باوجود، اللہ کے انبیاء کی تعلیم ہونے کے باوجود، فقست قلوبہم، ان کے دل بڑے سخت ہو گئے. اے امت محمد الرسول اللہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. جس طرح پہلی امتیں جن کے پاس کتابیں تھیں، انبیاء کی تعلیمات تھی، اس کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے. تمہارے دل سخت نہیں ہونے چاہیے. جس بات سے اللہ نے ہمیں منع کیا تھا، ہم اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ نہیں کہا سارے فاسق، کہا کثیر، سخت دل کی وجہ سے فسق میں، گناہوں میں، گندگی میں مبتلا ہو چکے تھے. آج اسی ترازو کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو تولتے ہیں، اپنی کیفیت کو دیکھتے ہیں، تو ایک ذرہ برابر فرق نظر نہیں آتا. وہ کیفیت جب نبی تھے، جب قرآن اترتا تھا، جب اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے تھے، ان کی کیفیت اور آج کی کیفیت میں اتنا فرق ہے جتنا دن کے مقابلے میں رات کا فرق ہوتا ہے. وہ بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی قرآن کو کتاب حق مانتے تھے، لیکن وہ اس کے ایک ایک حکم کو اپنے لیے واجب العمل، فرض سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ اترا ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے ہمارے سامنے،
اللہ کا حکم آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں میں اس کے بالکل خلاف چل رہا ہوں، بجائے اس بات کے کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنی غلطی کی کوئی نہ کوئی توجہ ڈھونڈتا ہوں کہ یہ حکم میرے لیے نہیں، یہ تو لوگوں کے لیے ہے، مجھ پہ تو یہ نہیں ہے، میں جیسے مرضی کر لوں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ایک ایسی سوچ ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے، اور پھر برائی کرنے کے باوجود اسے عقل نہیں آتی میں برا کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں ہم اس بات پہ سوچیں، ہمیں یہ باور کروایا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے ذہنوں میں اس عقیدے کو راسخ کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تنزلی کا سبب، مسلمانوں پہ مصیبتوں کا سبب تعلیم کا نہ ہونا یا معاش کا دوسروں کے مقابلے میں کم ہونا ہے۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا جھوٹ ہے، جب دوپہر تپتی ہوئی دوپہر میں انسان سورج کو دیکھ کے کہے کہ اس وقت رات چھائی ہوئی ہے، یہ بالکل اسی طرح کا جھوٹ ہے جس طرح دوپہر کے وقت سورج کے سامنے کوئی لوگوں کو کہے کہ لوگوں رات چھا چکی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ جتنا بڑا یہ جھوٹ ہے اتنے اس سے بڑا یہ جھوٹ ہے کہ ہمیں ہماری معیشت کی خرابی کی وجہ سے تنزلی ہے اور علم کی کمی کی وجہ سے تنزلی ہے، یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ اور یاد رکھیں، تاریخ عالم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، سب سے پہلے انسان، میرے اور آپ کے ماں باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا، آپ کو معلوم ہے علم کے اعتبار سے فرشتوں سے انہیں فوقیت دی گئی تھی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اس سے پہلے فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے آدم کو سکھلایا، فرشتوں کے مقابلے میں علم کی فوقیت تھی سیدنا آدم علیہ السلام کو، اسی لیے کہا کہ تم سب کے سب اس فوقیت کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرو۔ کیا یہ بات ہمیں معلوم ہے؟ آدم کو فرشتوں کے اور دوسری مخلوقات کے مقابلے میں علم میں فوقیت تھی۔ نمبر 2، معاش کے اعتبار سے یہ دنیا ہے، یہاں معاش کمانا پڑتا ہے، وہاں معاش اس طرح بکھرا پڑا تھا کہ دنیا کی کسی بھی نعمت اس کا تصور کرو تو سامنے آ جاتی ہے۔ جنت کے اندر اللہ نے ساری جنت کا وارث بنایا، کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو، عیش اڑاؤ، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب علم بھی ہے، معیشت بھی ہے، تو پھر کیوں ذلت ملی؟ کیوں نکلے؟ کیوں دنیا کی ان خوفناک امتحانوں میں مبتلا ہوئے؟ کیا ہوا؟ اگر معیشت ہی انسان کی ترقی کا سبب ہے، اگر وہ اسے تنزلی سے بچاتی ہے، اگر انسان کا علم ہی اسے اس ہلاکت سے بچا سکتا، تو آدم علیہ السلام کو دونوں چیزیں ہونے کے باوجود کس چیز نے ہلاکت میں مبتلا کیا؟ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر دی۔ جس بات سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کام کر لیا، تو اللہ نے اسی وقت کہا قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دونوں نکل جاؤ یہاں سے۔ نہ معیشت کام آئی اور نہ ہی علم کام آیا، غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا تھی کہ جس بات سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کام کر بیٹھے۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے، روز اول سے اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان ذلت علم کی وجہ سے نہیں اور معیشت کی وجہ سے نہیں، انسان اور اس کا معاشرہ ذلیل اگر ہوتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں سے نکل جاؤ،
تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، ایک امتحان بری زندگی گزارنی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ دنیا میں رہنا ہوگا، اور پھر میں تمہیں کہتا ہوں اگر بچنا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بچنا ہے، دنیا کی آفتوں سے بچنا ہے، دنیا کے معاملات میں کامیاب ہونا ہے، تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت جو آئے گی اسے قبول کرنا ہوگا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا جو اللہ نے بھیجی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، فلا یضل ولا یشقی، جو اس رہنمائی کو قبول کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ اب ہماری خوش نصیبی، ہمارے لیے خیر، ہماری ترقی کی معراج یہ ہے کہ فمن اتبع ہدایا، جو اللہ ہدایت دیتے ہیں اس ہدایت کو قبول کر لیں۔ یہ اس وقت بھی اللہ کا قانون تھا۔ اس کے بعد آگے چلے، قوم نوح اپنے وقت میں دنیا کی ساری اقوام پہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے، لیکن انہوں نے اس علم کو فراموش کر دیا تھا جو اللہ نے نوح علیہ السلام پر نازل کیا تھا ان کی ہدایت کے لیے۔ اور اس وقت جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، تو انہوں نے سب نے کہا تھا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ نوح جس الہ کی بات کرتے ہیں، لوگوں اپنے الہوں کی مدد کے لیے آ جاؤ۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، اللہ کا حکم ہے کہ سب کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا۔ ان کے الہ کون تھے؟ ان کا الہ ود تھا، ان کا الہ سوا تھا، ان کا الہ یغوث تھا، ان کا الہ یعوق تھا، ان کا الہ نصر تھا۔ یہ پانچوں انسان تھے، اپنے معاشرے کے نیک لوگ تھے۔ انہوں نے کہا الہ ہمارے یہ ہیں، رب ہمارا الہ نہیں ہے۔ یہ ایک کلیش تھا جو قوم اور نبی کے درمیان تھا۔ نبی کہتے تھے تمہارا الہ اللہ ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے، وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ہمارا الہ تو ود ہے، ہمارا الہ تو سوا ہے، ہمارا الہ تو یغوث ہے، ہمارا الہ یعوق ہے، ہمارا الہ نصر ہے۔ لوگوں ان الہوں کو نہ چھوڑنا۔ اور یہ کلیش تھا، اللہ کے حکم کا انکار تھا ایک، کہ وہ الہ کے معاملے میں اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات کو نہ مانا۔ ان کا علم، ان کی طاقت، ان کی معیشت، ان کے معاملات، ان کی قوتوں اور بہتات، یہ ساری کی ساری ان کے کسی کام نہ آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک کمزور انسان تھے، ان کے ساتھی کم تھے۔ اللہ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی بنائی۔ لوگ مذاق کرتے تھے پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، یہ بے وقوف کشتی بنا رہا ہے جیسے یہاں دریاؤں کے پانی ابل رہے ہیں۔ لیکن انہیں پتا تھا جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اس نے پھر اپنی قدرت دکھائی۔ وہ زمین جو خشک تھی، جس کے پہاڑ پتھریلے تھے، جس کا آسمان خشک تھا، آسمان سے بھی اللہ نے پانی کے دروازے کھول دیے، زمین سے تندور پھوٹ اٹھے۔ وہی پہاڑ جہاں پانی کی بوند نہیں ملتی تھی، اس پہاڑ کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا۔ اور اس وقت جب ان کی سرکشی اور بغاوت حد سے بڑھی تو اللہ کے نبی جناب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال ربی یا قومی
اللہ اکبر. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ، یہ جو لوگ تیرے حکم کا کفر کرتے ہیں، تیرے مقابلے میں الہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑنا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے، قرآن و سنت میں ہمیں یہ ثبوت ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ پانی آیا تو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مان لیا تھا، اللہ نے ان کا علم نہیں دیکھا تھا، اللہ نے ان کی امارت نہیں دیکھی تھی، اللہ نے ان کی مال و دولت نہیں دیکھا تھا، ان کی زراعت، ان کے کاروبار نہیں دیکھے تھے، صرف دیکھا تھا کہ ان کے دل میں میرے لیے ایمان ہے یا نہیں. کہا انہیں میں نے بچا لیا، باقی سب کو برباد کر دیا. حتیٰ کہ میرے عزیزو، ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ ہم نبی کی امت ہیں، ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے. اگر وہ اس وقت انکار کر دیں کہ یہ میری امتی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ چلو بالفرض وہ کہہ بھی دیں. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہیں، پانی اوپر چڑھ رہا ہے، سامنے دیکھا بیٹا لوگوں کے ساتھ ڈوب رہا ہے، تو کہا یا بنیر ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا. بیٹے کے ذہن میں سرکشی تھی، کفر تھا، بغاوت تھی. کہنے لگا کہ میں ان قریب اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا یا بنیا ارکب معنا، میرے ساتھ سوار ہو جا، تم نافرمانوں میں نہ ہو. کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی ہے، میں جوان ہوں، ابھی پیراکی کرتا ہوا چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج جسے اللہ بچائے گا صرف وہ بچے گا، کوئی نہیں بچ سکے گا. لا عاصم اليوم من امر اللہ، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو بچتا وہی ہے جسے اللہ بچائے. جب کہا ایک موج آئی، غرق ہونے لگا، تو اللہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، یا ربی ان ابنی من اہلک، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب حاکموں سے سب سے بڑا حاکم ہے. تو اللہ رب العزت کیا جواب دیتے ہیں؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے عمل اچھے نہیں ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے بعد مجھ سے اپنے بیٹے کے متعلق سوال نہ کرنا. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اگر اس کے متعلق مجھ سے پھر سوال کیا کہ اسے بچا دے، میں نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا. تو یہ سوچ بھی غلط ہے کہ نبی بچا لیں گے. نبی ان کے لیے کام دیں گے جو نبیوں کی تابعداری کریں گے، جو ان کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے. کریں ساری زندگی اپنے نبیوں کی مخالفت، اللہ کی اطاعت سے روگردانی، اور سمجھیں یہ کہ وہ نبی ہمارا ساتھ دیں گے. الیاذ باللہ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو سب کے سب غرق ہو گئے. حضرت نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، ان دونوں کے متعلق اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، سورۃ تحریم اس کا آخری رکوع، 28واں پارہ سورۃ تحریم اس کا آخری رکوع. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. اے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کرو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ، نوح کی بیوی جس نے کفر کیا، اور لوط کی بیوی جس نے کفر کیا، نہ اللہ کی مانی نہ اس کے رسولوں کی مانی. فَخَانَتَاهُمَا، دونوں نے اپنے اللہ سے خیانت کی. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، نبیوں کی بیوی ہونا ان کے کسی کام نہ آیا. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. جس طرح دوسرے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، میں نے انہیں بھی جہنم میں پھینک دیا. اس لیے یہ غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں
کہ لو جی ہم مسلمان ہیں، ہم اس طرح ہم جو مرضی کر لیں یہ سب کچھ ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ انہی اقوام کا تذکرہ ہے جو نبیوں کو ماننے والی تھی، اپنے آپ کو اپنے وقت کا مسلمان کہتی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو معاملات ایسے بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد ایک قوم تھی، قوم عاد۔ ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان جیسے لم یخلق مثلھا فی البلاد، نہ اس سے پہلے شہروں میں پیدا کیا نہ بعد میں کروں گا۔ اتنے طاقتور، اتنے بلند قامت اور اتنے گبرو، اور یہی نہیں تھا، مال و دولت اتنا تھا، اتنی بڑی بلند کوٹھیاں بناتے کہ اس کے ستون اتنے لمبے ہوتے کہ ان کا نام ہی ستونوں والا پڑ گیا۔ اتنی بلند عمارتیں بنائی انہوں نے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ عمارتیں بنائی کہ پتہ چلے ایک طاقتور، ایک مالدار اور دنیا کی جاؤ حشمت والی قوم کے مکان بھی ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا کلیش بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی ہوا۔ نبی نے کہا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہے۔ وہ کہنے لگے ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک خدا کیسے دنیا چلا سکتا ہے؟ ہم اتنے طاقتور ہیں تو سارے کام اکیلا نہیں کر سکتا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ وہ ذات پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ وہ سب سے طاقتور ہیں، ان کی حیت کیسی ہے، ان کی قوت کیسی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، بلکہ ان کی طاقت تو ایسی ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، زمین میں رہنے والے لوگوں سن لو، اگر تم سب کے سب گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ تو اللہ ایک لمحے میں ختم کر کے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک نئی مخلوق لا سکتے ہیں۔ ہم نے کیا مقابلہ کرنا ہے اپنے رب کا؟ ہم غلط فہمی میں ہیں، ہمیں بھول ہو گئی ہے، ہم نے ٹکر ایک ایسی ذات سے لی ہوئی ہے جس کے سامنے جیتنا ممکن ہی نہیں، جس کا مقابلہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ اتنی بلند ان کی کوٹھیاں، خوبصورت محل پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جو بنائے ہوئے تھے، اللہ نے ایک ہوا بھیجی۔ اللہ خود نہیں آئے، اس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوا بھیجی اور اس کو کہا کہ میرا حکم ہے، اتنی تیزی اور شدت لیا کہ وہ کھجور کے تنوں جیسے انسان، وہ مضبوط اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بنے ہوئے مکان، ان کی ایک بھی اینٹ تو نہیں بچی تھی، ان میں سے ایک بھی شخص تو ذی روح زندہ نہیں بچا تھا جب اللہ کا حکم آ گیا۔ اور آنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، دو غلطیاں تھیں ان کے اندر۔ اللہ حکم دیتا، اللہ کی نشانیاں آتی، وہ تکذیب کرتے، نہیں ہمارے لیے نہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، یہ دنیا میں ایسے ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ ہواؤں کا رخ ایسے تھا اس لیے بارش ہو گئی، یہ زمین کی جو سلائیڈیں ہیں یہ ہلی تو زلزلہ آ گیا۔ یہ وہ جس طرح ہم بچے کو چپ کرانے کے لیے ہاتھ میں چھنچنا دیتے ہیں، یہ دنیا کے کفار نے ہمیں چھنچنا دے دیا ہے۔ یہ نیچے سے سلائیڈیں ہل گئیں، انہیں ہلانے والا کون ہے؟ ان سلائیڈوں کو بنانے والا کون ہے؟ یہ ہواؤں کو دباؤ دینے والا کون ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ وہ ذات پاک ہے جو آسمان پہ بادل لاتا ہے اور وہ بڑے بوجھل ہوتے ہیں۔ اللہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ ہوائیں اسے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے کے جاتی ہیں، اور فرشتے تازیانے برساتے ہوئے یہ جو کڑک کی آوازیں سنتے ہو، یہ وہ بادلوں کا فرشتہ ہے جو اپنے چابک کے ساتھ مارتے ہوئے ان بادلوں کو وہاں دھکیل کے لے جاتا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی مرضی ہے ان آسمان کے بادلوں میں سے رحمت کا پانی برسا دے یا لوگوں کے لیے اسی پانی کو زحمت بنا دے۔ قوم شعیب
پانی سے پیاسی، فصلیں جلد کے خاک ہو رہی ہیں، آسمان پہ بارش کے آثار نہیں ہیں، لیکن شرم نہیں آ رہی، اللہ کے نبی کی مخالفت پہ مخالفت کیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو اذیتیں اور ستاتے ہیں، اللہ کے حکموں کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ ایک دن گہرے بادل لے آیا، پوری قوم خوشی سے اچھل پڑی، لو جی بادل آ گئے، اب بارش برسے گی۔ بارش کے انتظار میں کھڑے تھے تو آسمان سے آگ برسنا شروع ہو گئی، اور قوم کا ایک ایک فرد جل کے راکھ ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگوں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا تھا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا کہ اللہ نے بے شمار نشانات دکھائے، پہلی قوموں کے واقعات دکھائے، اس کے باوجود وہ نصیحت پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ ان کی زندگی کا تسلسل وہی تھا، ان کے اطوار، ان کے طریقے، ان کے معاملات اسی طرح تھے جس طرح وہ چاہتے تھے، اور قوم کے وہ لوگ جنہیں جتنی اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا وہ اتنی زیادہ اللہ کی مخالفت کر رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، قوم عاد کے بعد قوم سمود، انہوں نے ذہن میں ایک سوچ سوچی، یہ عاد کے لوگ تو پاگل تھے، انہیں عقل ہی نہیں آئی، کیا ہم ایک ایسا طریقہ اختیار کریں گے جتنی مرضی آندیاں آ جائیں ہمارے گھروں کو کیا بگڑے گا؟ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے اس کے اندر مکان بنائے۔ اگر کوئی انسان مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائے تو رستے میں ان کی بستیاں آتی ہیں، آج بھی عقل دنگ ہے، انہوں نے جو مکان بنائے تھے وہاں لائٹنگ اور ہوا کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن اس کی طرز تعمیر ایسی ہے، آپ پچھلے سے پچھلے کسی کمرے میں چلے جائیں لائٹ بھی موجود ہے، یعنی روشنی باہر کی آ رہی ہے، اور جس طرح باہر صحن کے اندر ہوا کا آمد و رفت ہے، وینٹیلیشن ہے، اسی طرح وہاں بھی اسی طرح ہے۔ یہ کیا ٹیکنالوجی تھی، کیسے بنائی، کیا طریقہ کار تھا ان کا، اور یہ اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے۔ آج کی سائنس، جدید سائنس اسے سمجھنے کے لیے قاصر ہے۔ ان مکانوں میں رہنے، کہنے لگے اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کون مارے گا؟ لیکن جب بجائے وہ اللہ پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرتے، انہوں نے بھی نافرمانی کی روش کو اختیار کیا، اسی طرح کرتے رہے، تو اللہ کے پاس لشکروں کی کمی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ یاد رکھیں، اللہ کے لشکر اتنے ہیں کہ ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ ان پہ ہوا ڈالی، یہاں آواز جو ہے، میں آواز نکال رہا ہوں، یہ آواز پھیل رہی ہے، آپ کے کان اسے کیچ کر رہے ہیں، یہ فضا میں معلق رہتی ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی، آج کا جدید دور، ہمارا کمپیوٹرائز سسٹم ہمیں بتلاتا ہے کہ کائنات میں ساری آوازیں اسی طرح گھومتی رہتی ہیں جس طرح انسان نے اپنے منہ سے نکالی ہوتی ہیں۔ اگر یہ ساری گھومتی ہیں، آج کمپیوٹر سافٹ ویئر میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم آوازوں کو الگ الگ کر سکتے ہیں، کیا یہ ساری آوازیں ہمارے خلاف ایک شہادت کے طور پہ نہیں گھوم رہی؟ جب اللہ چاہے گا تو الگ کر کے ہمیں سنا دے گا، یہ تم نے نہیں کہا۔ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہم اپنی آواز کا انکار کریں گے، اپنی کہی ہوئی بات سے مکریں گے۔ آج ایک کمپیوٹر انجینئر جو ہے وہ فضا میں پھیلی ہوئی آوازوں کو الگ کر سکتا ہے، تو میرا رب جو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر چیز پہ قادر ہے، کیا اسے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کیا جواب ہوگا ہمارا اپنے خلاف جب ہماری ہی آوازیں ہمارے خلاف گواہی بن کے کھڑی ہو جائیں گی؟ العیاذ باللہ۔ اللہ اس سے پہلے ہمیں معافی کی توفیق دے دینا۔ اور یہ آواز جو انسان خوبصورت بھی بنا سکتا ہے، خوفناک بھی بنا سکتا ہے۔ خوبصورت آواز دلوں کو بھاتی ہے، دل خوش ہوتا ہے سن کے، کانوں میں یہ رس گھولتی ہے۔ وہی آواز جب خوفناک ہو جائے تو دل ڈر جاتا ہے، کان بیزار ہو جاتے ہیں، انسان
تنگ پڑ جاتا ہے، اللہ نے اسی آواز کو برا بنا دیا، اسے اتنا بڑھایا، اتنی خوفناک ہو گئی کہ قوم سمود کے ایک ایک فرد کے سینے کو پھاڑ کے دلوں کو باہر پھینک دیا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ صرف ہوا ہی بھیج سکتا ہے اور ہوا ہمارے مکانوں کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ تو آپ کو معلوم ہے، گھر بڑا ہو، حال بڑا ہو یا پہاڑی علاقہ ہو، آپ وہاں کھڑے ہو کے زور سے آواز دیں تو آواز میں ایکو پیدا ہوتی ہے، ایک دفعہ نہیں، 2-3 دفعہ وہی الکلمات سنے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ اس نے ایکو ایسی پیدا کی، وہ اتنی بڑی آواز، 7 دن اور 7 راتیں وہ چیخ بڑھتی گئی، اور ان میں ایک بھی تو انسان نہیں تھا، وہ بچہ تھا یا جوان، وہ مرد تھا یا عورت، وہ بوڑھا تھا، کوئی بھی تھا، ایک بھی فرد جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ ان کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن اور ان کی ٹیکنالوجی نے ان کا کچھ بھی فائدہ نہ کیا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو سب برباد ہو گئے۔ اللہ کا حکم کب آتا ہے؟ اللہ کب فیصلے کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیو، ویسے تو بہت سی اقوام جن کے متعلق تاریخ کے آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت، وقت اس وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں اپنی بات کو اختصار کرتا ہوا، اللہ رب العزت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اس بستی کی کیفیت یہ تھی، یہ ایک تجارتی مرکز تھا۔ یہ دنیا کے اندر جو سب سے اہم تجارتی منڈیاں تھیں ان میں ایک منڈی مکہ مکرمہ بھی تھا، حالانکہ وہاں پیدا کچھ نہیں ہوتا، ساری کی ساری چیزیں باہر سے لاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اہل مکہ کو سمجھا رہے ہیں، انہیں احساس دلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ نحل ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے میری اس بستی کی مثال بیان کرو۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اس بستی کی مثال، کانت آمنۃ مطمئنہ، جہاں ہر طرف اطمینان کی لہریں تھی، مطمئن لوگ تھے، جو آتا تھا وہ بھی مطمئن ہو جاتا۔ آج بھی ہم مکہ میں جاتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے، دنیا کی کثافتیں، دنیا کی بول بلیوں سے نکل کے، دنیا کی عیش و عشرت سے نکل کے، جب ایک انسان حج یا عمرے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مکے میں داخل ہوتا ہے تو اسے ایسے احساس ہوتا ہے دنیا کی ساری کثافتیں، دنیا کی ساری بیماریاں، دنیا کی ساری تکلیفیں، دنیا کے سارے رنج، دنیا کی ساری خباثتیں یہ میرے جسم سے ختم ہو گئی، میں ایک ایسی زمین میں داخل ہو گیا جہاں اطمینان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اگر اس زمین کے باسی بھی کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ کہتے ہیں چاروں طرف سے میں نے رزق کے انبار لگا دیے، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے میوے، ہر طرح کی معیشت، ہر چیز وہاں کھینچی چلی آتی تھی۔ لوگ خرید و فروخت کے لیے وہاں آتے تھے، اپنی زندگی کی آسانی کے لیے وہاں آتے تھے، اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہاں آتے تھے۔ کہا کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کے انبار چلے آتے تھے یہاں پہ۔ فکفرت بانعم اللہ، جب اللہ نے جو نعمتیں دی تھی انہوں نے ان کا کفر کیا، یعنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کفر کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس مسلط کر دیا۔ کیوں کیا؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ملا تھا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ یہ سورۃ قصص ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ
کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. بطرت معیشتہا، ان کی معیشت بڑی مستحکم تھی. آج یہ دیکھیں، اگر یہ سب کچھ جو ہمارا میڈیا، جو ہمارے دانشور، جو ہمارے بڑے ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں کہ ہماری تنزلی کا سبب ایجوکیشن کی کمی اور معیشت کی تنگی ہے، اللہ کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی. دنیا میں معیشت کے اعتبار سے ان کا کوئی ہمجولی نہیں تھا، ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا، ان کا کوئی برابری کرنے والا نہیں تھا. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، ان کے گھر بھی اسی طرح پڑے رہے، ان کی معیشتیں بھی پڑی رہی، وہ برباد کر دیے گئے. لم تسکم من بعدہم، اس کے بعد ان کی معیشتوں کو، ان کے گھروں کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، بالآخر وارث تو ہم ہی تھے. وہ ساری ملکیت تو ہمارے پاس ہی آ گئی نا، تمہارے ہاتھوں میں کیا رہا ہے. تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں، یہ بڑی غور طلب ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ جب کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس میں جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، جو مالدار، جن کی معیشتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، جو دنیا اپنے معاشرے میں طاقتور ہوتے ہیں، جو اپنے معاشرے میں بلند تر ہوتے ہیں، اللہ انہیں گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. ان کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہوتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، صاحب ثروت لوگوں کو گندگی میں مبتلا کر دیتا ہوں. فَفَسَقُوا فِيهَا، سب فاسق ہو جاتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جب صاحب علم لوگ، صاحب مال لوگ، صاحب بصیرت لوگ، انہیں ہی سمجھ نہ آئے کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح، تو پھر اللہ کا قول حق ہو جاتا ہے. فحق علیہ القول، پھر اللہ کا قول حق ہو جاتا ہے، اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں. فدمرناها تدمیرا، پھر اللہ زمین کو اوپر اور اوپر کو نیچے ہلا کے برباد کر دیتا ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم سب کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لا تذل هذه الامہ تحت ید اللہ فی کنفہ. لوگوں، یہ امت اللہ کی رحمت کے سائے میں، اللہ کے رحمت کے ہاتھ کے نیچے اس وقت رہے گی جب تک ما لم یمالی امراؤہا قراؤہا، جو علماء حق ہیں، جو اہل حکمران، جو اہل ثروت ہیں، وہ علماء کی باتوں سے اتفاق کرتے رہیں گے، جو انہیں کتاب و سنت کی دعوت دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنائیں گے. جب تک جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب علم ہیں، جو صاحب طاقت ہیں، جو حکومت کے والی ہیں، جب تک ان علماء کی باتوں کا ساتھ دیتے رہیں گے، جو انہیں ان علماء کی بات نہیں جو اپنے پیٹوں کے لیے کرتے ہیں، ان علماء کی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف بلاتے ہیں، جب تک ان کا ساتھ دیتے رہیں گے، ان کے ساتھ موافقت کریں گے، ان احکامات کو مانتے رہیں گے، اللہ کی رحمت کا ہاتھ رہے گا. اور اسی طرح ما لم یزکی صلحاؤہا فجارہا، جب تک اس امت کے نیک لوگ برے لوگوں کو ان کی برائی پہ ڈسکرج کرتے رہیں گے، انہیں برائیوں پہ ڈانٹتے رہیں گے، اللہ کا ان پہ ہاتھ رہے گا. اور اسی طرح جو اچھے لوگ ہیں وہ بروں کو ذلیل کرتے رہیں گے، ان کی عزت افزائی نہیں کریں گے، اللہ کا ان پہ ہاتھ رہے گا، اللہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے گا. فَإِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ، جب تک تو ایسا ہوتا رہے گا، ان پہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوگا.
کہا جب ایسا نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ سب سے پہلا ان پہ یہ ہوگا، اللہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں گے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ ثم سلط علیہم الجبابرہ، اللہ ان میں ظالم، ان کے اوپر ظالم لوگوں کو مسلط کر دے گا۔ فساموہم سوء العذاب، وہ انہیں سخت قسم کی اذیتیں دیں گے۔ ثم قربہم اللہ بالفاقۃ والفقر، پھر اللہ انہیں فقر و فاقے میں مبتلا کر دیں گے۔ جو ان کے پاس مال ہوگا، جو عزتیں ہوں گی، وہ سب کچھ چھین لی جائیں گی۔ العیاذ باللہ، اللہ اس برے وقت سے پہلے پہلے ہمیں نصیحت عطا فرمائے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں احساس کر لیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے خوب سورت انفال کے اندر فرمایا کہ لوگو تم دیکھو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، تمہیں مال عطا کیا، تو اس کے بعد تم پہ ہر وقت خوف مسلط رہتا تھا، اللہ نے وہ ساری باتیں ختم کر دی، تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ کیوں نوازا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ میں اور آپ سوچیں، اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں مناصب عطا کیے، ہمیں بہترین معیشتیں دی، ہمارے گھروں میں آسودگیاں ہیں، ہمارے پاس خوبصورت گاڑیاں سواریاں ہیں، ہمارے پاس خوبصورت گھر ہیں، ہماری فیکٹریاں، ہماری دکانیں، ہماری تجارت، ہماری معیشت، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے نہیں نوازا تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ لوگوں، اس وقت کیفیت یہ بنی ہوئی ہے، کبھی بارشیں آ رہی ہیں، کبھی سیلاب زمینوں کو تباہ کر رہے ہیں، کبھی زلزلے زمین کو ہلا رہے ہیں، کبھی آفتیں لوٹ رہی ہیں، کبھی بارش کی ضرورت آتی ہے تو بارش کا بالکل کہیں نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے ان کے اور نبی کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا تو فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، ان کے دل سخت ہو گئے، سارے کے سارے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، گناہوں سے بچا کے رکھے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک بھائی نے آپ سے التماس کیا، اسم سہیل صاحب خاکوانی مارکیٹ والوں کی والدہ محترمہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں، انہوں نے آپ سے مغفرت کی دعا کی اپیل کی ہے۔ ایک اور بھائی ہے محمد جاوید اقبال صاحب، انہوں نے کہا ہماری والدہ محترمہ جو چند دن پہلے قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے۔ میرے بھائی یہ ذرا سوچیں، اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ کون سا وہ ثواب ہے جو ہم پہنچاتے ہیں مردے کو؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے فوت شدگان کی مغفرت کی دعا مانگو، اس کے لیے اللہ سے رحم کی اپیل کرو، نہ کہ ہم ان کے ثواب میں زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ گندا عقیدہ ہے جس کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو فوت ہو گئے ان کے اعمال منقطع ہو گئے، کٹ گئے، ختم۔ اس کے بعد یہ ہے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی مغفرت کی دعا، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ انہیں معاف کر دے اور ان پہ رحم کر دے۔ اس لیے یہ بات
ہمارے معاشرے میں اس طرح لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو گئی ہے، اگر مرنے کے بعد بھی یہ سب کچھ تھا تو پھر مرنے کا کیا مطلب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، جو ہمارے مولویوں کو بعد میں سوجا تھا کہ نہیں مرنے کے بعد بھی ہم ثواب بھیج سکتے ہیں۔ کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کے لیے آپ سے درخواست کی ہے، سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ بے اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرنا، اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، جن کے پاس بیٹیاں ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ کیا کوئی شخص حج اور عمرہ کے دوران طواف کرتے ہوئے وقت اپنی زبان وزن کے باعث، اپنے زیادہ وزن کے باعث یا بیماری کی وجہ سے طواف سعی کو ٹھہر ٹھہر کے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، لیکن میرے عزیز بھائی اگر کوئی شخص مجبور ہے تو اسے چاہیے وہ سوار ہو کے کر لے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹوں نے اس کے اس طرح بغلوں میں ہاتھ ڈال کے پکڑا ہوا تو وہ اپنے پاؤں کو گھسیٹ کے چل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس سواری نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سواری تو ہے، لیکن ابا جان نے منت مانی تھی کہ میں پیدل چل کے حج کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اپنی نظر جو قسم دی تھی اس کا کفارہ دو اور سواری پہ بٹھاؤ اسے۔ تو آپ وہیل چیئر پہ انہیں جو دوسرا ساتھ جا رہا ہے وہ کروا سکتا ہے، لیکن اگر وہ خود ہی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھہر ٹھہر کے کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا چند ہمارے علاقے میں چند لوگ قذاب گوہر شاہی نعوذ باللہ کی نبوت کے دعوے دار کی تشہیر کر رہے ہیں، اب وہ مر گیا ہے تو نبوت کہاں سے آنی ہے؟ یہ فضول باتیں ہیں انشاءاللہ۔ کیا جو سورت جمعہ سے پہلے سورت کہف پوری پڑھنی ہے یا کوئی جمعہ نہیں، جمعے کی رات اور جمعے کا دن جو شخص سورت کہف پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے نور کے حوالے میں آ جاتا ہے، تو اللہ اسے آنے والے جمعہ تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جہاں تک سورت کہف کی پہلی آیات ہیں اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو انہیں یاد کر لیتا ہے، ایک حدیث میں پہلی پڑھ لیتا ہے تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے۔ یہ ایک بھائی نے کہا کہ جو سیونگ اکاؤنٹ سے جو منافع ملتا ہے اگر غریبوں میں دے دے، کیونکہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہو تو بھی ہمارے پیسے وہ سودی کاروبار میں کرتے ہیں۔ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ صرف ٹرانزیکشن کے لیے یا حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، اگر اسے وہ مس یوز کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ میں ہم اس منافع کو خود لیتے ہیں، پھر غرباء کو دینا۔ یاد رکھیں سود کا پیسہ صرف دو حالتوں میں کھایا جا سکتا ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مر رہا ہے بندہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایک یا دو نوالے لے سکتا ہے، اور اسی طرح کسی اذیت میں مبتلا یہ لے کر غریبوں میں بانٹنا اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين اللهم اهلك الحوثيين اللهم اهلك الحوثيين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك يا واسع الفضل يا واسع المغفرة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
ربنا آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ وقنا واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ اللہم انا نعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والحرم وعذاب القبر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.